بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ولاگ شراب کے مفاسد اور فوائد میں موازنہ. پیج ہے 5 to 7 معرف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 219. رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سورۃ الفاتحہ سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان. معرف القرآن جلد اول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خامشی دی. رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خامشی دی. نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی. نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی. رنگیں کیا سحر کو باقی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی. اس آیت میں شراب اور قمار دونوں کے متعلق قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے کہ ان دونوں میں کچھ مفاسد بھی ہیں اور کچھ فوائد بھی ہیں، مگر اس کے مفاسد فوائد سے بڑے ہوئے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ اس پر نظر ڈال لی جائے اور نظر ڈالی جائے کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور مفاسد کیا ہیں، اور پھر یہ کہ فوائد سے زیادہ مفاسد ہونے کے کیا وجوہ ہیں. آخر میں چند فقہی ضابطے بیان کیے جائیں گے جو اس آیت سے مستفاد ہوتے ہیں. پہلے شراب کو لے لیجئے. اس کے فوائد تو عام لوگوں میں مشہور و معروف ہیں کہ اس سے لذت و فرحت حاصل ہوتی ہے اور وقتی طور پر قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، رنگ صاف ہو جاتا ہے. مگر ان حقیر وقتی فوائد کے مقابلے میں اس کے مفاسد اتنے کثیر اور وسیع اور گہرے ہیں کہ شاید کسی دوسری چیز میں اتنے مفاسد اور مضرات نہ ہوں گے. بدن انسانی پر شراب کے مضرات یہ ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ معدے کے فعل کو فاسد کر دیتی ہے، کھانے کی خواہش کم کر دیتی ہے، چہرے کی حیت بگاڑ دیتی ہے، پیٹ بڑھ جاتا ہے. مجموعی حیثیت سے تمام قوا پر یہ اثر ہوتا ہے. جو ایک جرمن ڈاکٹر نے بیان کیا ہے کہ جو شخص شراب کا عادی ہو 40 سال کی عمر میں اس کے بدن کی ساخت ایسی ہو جاتی ہے جیسے 60 سالہ بوڑھی کی. وہ جسمانی اور قوت کے اعتبار سے سٹھائے ہوئے بوڑھوں کی طرح ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ شراب جگر اور گردوں کو خراب کر دیتی ہے. سل کی بیماری شراب کا خاص اثر ہے. یورپ کے شہروں میں سل کی کثرت کا بڑا سبب شراب ہی کو بتلایا جاتا ہے. وہاں کے بعض ڈاکٹروں کا قول ہے کہ یورپ میں آدھی اموات مرض سل میں ہوتی ہیں اور آدھی دوسرے امراض میں، اور اس بیماری کی کثرت یورپ میں اس وقت سے ہوئی جب سے وہاں شراب کی کثرت ہوئی. ناظرین، یہ تو شراب کی جسمانی اور بدنی مضرتیں ہیں. اب عقل پر اس کی مضرات کو تو ہر شخص جانتا ہے، مگر شراب صرف اتنا ہی جانتے ہیں، لوگ اتنے ہی جانتے ہیں کہ شراب پی کر جب تک نشہ رہتا ہے اس وقت عقل کام نہیں کرتی. لیکن اہل تجربہ اور ڈاکٹروں، ناظرین یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کا حصہ بنائیں گے، کیونکہ یہ سبجیکٹ بڑا اہم اور ضروری ہے. تو پانچواں ویلاگ یہاں ہی ختم کرتے ہیں. ویلاگ نمبر 1 جو کل ہوگا بقیہ حصہ اس میں رکھیں گے آپ کے سامنے. محمد جو رو رو دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں. خدا جانے کیا شے ہے کہ جس کو خدا سے وہ سجدے میں سر کو جھکا مانگتے ہیں.
کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اوپر اٹھا مانگتے ہیں۔ الہی کرم کرتے امت پہ میری، وہ کیا اور اس کے سوا مانگتے ہیں۔ یہ وہ در ہے جس در پہ خیرات آ کر، گدا تو گدا انبیاء مانگتے ہیں۔ یہاں ملتی ہے دین و دنیا کی راحت، اسی در پہ شاہ و گدا مانگتے ہیں۔ مدینے میں اے نور بلوائے آقا، دعا ہم یہ صبح و شام مانگتے ہیں۔